سرکار دو جہاں جو ہیں وہ جب سرکار ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ تجارت پر جا رہے تھے تو وہاں پر بھی پہاڑ کی چوٹی پر ایک راہب بیٹھا ہوا تھا، تو وہ عیسائی، لیکن وہ سرکار کو ایسے پہچان رہا تھا جیسے بڑے بڑے لوگ نہیں پہچان سکتے. انہوں نے کہا سرکار یہ تو نبی ہیں، یہ ہماری انجیل میں جو نشانی ہے یہ یہی ہے. حسین بادشاہ جو ہے وہ ان لوگوں کو تیار کر رہا ہے وہ جن کے عشق کا جو ہے نا قبلہ وہ کربلا. وضو کرنے جاتے ہیں تو آواز آ رہی ہے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، کس پانی سے وضو کر رہا ہے، وہ پانی جو اس حسین کے نانا کا صدقہ ہے. ہم تعویذ پہنتے ہیں جانوں کی حفاظت کے لیے، اور سرکار قاسم نے تعویذ کھولا اور خوشی سے وہ تعویذ لے کے امام حسین کے پاس آئے کہ چچا مجھے مرنے کی اجازت مل گئی. یہ حدیث کثرت سے پائی جاتی ہے کہ کچھ ہستیوں کا مقام ایسا ہوگا میدان محشر میں کہ شہداء اور انبیاء بھی اس پہ رشک کریں گے. تو ایسی ہستی مولا فرماتے ہیں وہ ہمارے چچا عباس. ایک مرتبہ مولا عباس فرماتے ہیں کہ حسین بادشاہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہو. اکیلا چھوڑ کر نہیں جا رہا، مجھے اپنی ماں کی تربیت پر فخر ہے. میں اس لیے جا رہا ہوں کہ حسین بادشاہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا زندگی کا عباس کی زندگی میں ایسا ایک لمحہ بھی ہو کہ جب عباس ہو اور حسین نہ ہو. جی السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عریض ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عریض ذوالفقار ڈیجیٹل، اور سلسلے کا نام ہے گل سن نیمائے میری ہے. کچھ سفر بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں اور جن کا نقش بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اپنے دل سے، دماغ سے نہیں نکال سکتا. آج تک، ابھی تک کی تاریخ میں کوئی ایک روئے زمین پر ایسا واقعہ نہیں جو اس چیز پہ جسٹیفیکیشن دے سکتا ہو، یا کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بیٹی یہ کہہ سکتی ہو کہ اس نے اپنے جن رشتوں کی شہادتیں جس طرح سے دیکھیں اس سے کسی اور کو گزرنا پڑا ہو. آج اس سفر کو شروع کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حیدر عباس نقوی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب یہاں میں ایک بات، کیونکہ ظاہر ہے اب آج کل کے جو بچے ہیں وہ دنیاوی لحاظ سے چیزوں کو بہت دیکھتے ہیں. جب ہم بچوں سے بات کرتے ہیں اور ان کو شہادت کے بارے میں بتاتے ہیں تو ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ شہید کبھی مرتا نہیں، اور اس کی ڈیفینیٹلی جو اس کا مقام ہے وہ جنت ہے. تو امام حسین علیہ السلام کو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی، آپ کو جنت کے نوجوانوں کا سردار کہہ دیا. تو انہیں تو ثابت کرنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے اس شہادت کے سفر پہ نکلنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. بے شک. کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ آخرت کو پانے کا سفر تھا تو یہ آخرت کو پانے کے لیے تو تھا ہی نہیں، کیونکہ یہ تو ان کی پہلے سے طے تھی، یہ ہم سب کے لیے تھا. بے شک آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. اصل میں یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، بڑی پیاری آپ نے بات کی. انسان جو ہیں وہ بنیادی طور پر دو قسم کے مزاج کے ہوتے ہیں، اور یہ ہر مذہب میں ہوتے ہیں. وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا مزاج وہ ایک خاص قسم کا ہوتا. اب جیسے ہندوؤں میں ایک پنڈت ہوتے ہیں اور ایک سوامی ہوتے ہیں. عیسائیوں میں ایک پادری ہوتے ہیں، ایک راہب ہوتے ہیں. ہمارے مسلمانوں میں ایک کچھ
ملنگ طبع لوگ ہوتے ہیں اور ایک کچھ تھوڑی سی جن کے اندر کوئی مولویت کچھ تھوڑی سی زیادہ ہوتی، وہ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ مباحلے میں اسی گھرانے کے مقابلے پر پادری آئے تھے اور مسجد نبوی میں بیٹا لینے کے لیے یہ راہب آیا تھا۔ یعنی یہ جو عشق کی منزل ہوتی ہے، اب آپ دیکھیں سرکار دو جہاں جو ہیں وہ جب سرکار ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ تجارت پر جا رہے تھے تو وہاں پر بھی پہاڑ کی چوٹی پر ایک راہب بیٹھا ہوا تھا، تو وہ عیسائی، لیکن وہ سرکار کو ایسے پہچان رہا تھا جیسے بڑے بڑے لوگ نہیں پہچان سکتے۔ انہوں نے کہا سرکار یہ تو نبی ہیں، یہ ہماری انجیل میں جو نشانیاں ہیں یہ یہی ہیں۔ تو عشق والے جو لوگ ہوتے ہیں نا جی، ان کے مزاج فرق ہوتے ہیں۔ یہ مانگنے والے نہیں ہوتے، یہ دینے والے ہوتے ہیں۔ حسین بادشاہ جو ہے وہ ان لوگوں کو تیار کر رہا ہے، وہ جن کے عشق کا قلب جو ہے نا قبلہ وہ کربلا، یہ ان ہستیوں کو تیار کر رہا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں دینا چاہتے ہیں، سودا نہیں کرنا چاہتے، دینا چاہتے۔ وہ بادشاہ حسین نے شب عاشور کہا نہیں کہ میں بیعت کا طوق تمہاری گردنوں سے اتار دیتا ہوں، تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، نانا سے تمہاری شفاعت کا وعدہ کرتا ہوں، ابھی بھی تمہیں اگر حیا آتی ہے یہاں سے جاتے ہوئے تو میں چراغ گل کر دیتا ہوں، اور میں تمہیں خود ایک بہانہ بھی دیتا ہوں کہ تم یہاں سے جب واپس جاؤ تو جا کر کہنا کہ ہمیں سید سردار نے یہ کہا تھا کہ ہماری مستورات کو لے کے کربلا سے چلے جاؤ، یہاں کوئی تمہارا خون کا پیاسا نہیں، کوئی تمہارا دشمن نہیں ہے، انہیں صرف حسین کی ضرورت ہے، اس کی بیعت کی ضرورت۔ لیکن جب چراغ کو جلایا، چراغ میں واپس لو واپس آئی روشنی سے، وہ 72 چراغ، 72 چہرے، اور وہ سب حسینی نور سے چمک رہے تھے۔ اور قبلہ بات آ جا کے پھر وہی آ جاتی ہے کہ وہ احساس اور وہ مقام اور وہ مرتبہ یہ ہے کہ وہاں پر ہر ایک نے یہی کہا کہ حسین ہم یہاں کوئی جنت کے لیے تھوڑی بیٹھے ہوں، ہمیں جنت تھوڑی چاہیے، جنت کا وعدہ تو ہمیں دے رہا ہے، ہمیں پتہ ہے جنت بھی ہمارے پاس ہے، تیری نانا کی شفاعت کا وعدہ بھی ہمارے پاس ہے۔ لیکن کائنات میں دیکھیں جی کتنی بڑی بات ہے، وہاں جو سرکار حبیب ابن مظاہر کے جملے ہیں کیا خوبصورت۔ سرکار نے فرمایا اے جو بچپن کے دوست ہیں امام حسین کے دوست ہیں، کیا بادشاہ حسین تو بادشاہ ہے نا، تو جنت کا سردار ہے، تو بادشاہ بے نیاز ہے، تو کہہ رہے سب چلے جاؤ، ہم قیامت کے دن تیری ماں بطول کو کیا جواب دیں گے جب وہ ہم سے یہ سوال پوچھیں گی محشر کے میدان میں کہ میرے حسین کو چھوڑ کے تم حبیب چل پڑے تھے، صرف جنت چاہیے تھی۔ وہاں پر یہ منزل عشق، یہ عشق کے سودے ہیں، یہ جنت کے سودے نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عبادت کی تکمیل اور عبادت کی مقصد کی وضاحت ہی کربلا میں آ کے ہوئی ہے، کیونکہ لوگوں کو عبادت کا مقصد سمجھ میں آ سکا ہے۔ یہی تو میرے مولا علی نے فرمایا تھا کہ نہ عبادت جہنم کے خوف سے کرو، یہ خوف کی عبادت، نہ جنت کے لالچ میں کرو، یہ لالچ عبادت نہیں ہے، وہ خوف ہے جو جہنم کی خوف سے تم عبادت کر رہے ہو، وہ خوف ہے، یہ غلامی۔ میں نے اس پراک پروردگار کی عبادت کی کیونکہ اسے لائق عبادت جان۔ تو یہ جو کربلا میں جو ہستیاں موجود ہیں وہ کسی لالچ میں نہیں ہیں، نہ انہیں جنت چاہیے، جنت تو دے دی۔ میں یہاں ایک چھوٹی سی بات ڈاکٹر پہلے بھی کرنا وہ مکمل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ ہماری نوجوان نسل کو اس کی اہمیت کا معلوم ہونا چاہیے۔ میں ہمیشہ اس موقع پہ آ کر رک جاتا ہوں، یہ ایک عجیب منزل ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو کربلا میں حسین کو لے کر آئے سرکار حر علیہ السلام، اب وہی حر ہیں۔ یہ اتنی خوبصورت لمحہ ہے، میں
میں اس چیز کو اپنی نوجوان نسل تک پہنچا سکوں تو میں سمجھتا ہوں کہ کائنات میں اس سے بڑا کوئی پیغام نہیں ہے میں یہ اگر یہ دے سکوں. اتنا بڑا وہ خود کو گناہ گار سمجھتا ہے وہ حر جس نے بادشاہ حسین کی سواری میں یوں ہاتھ ڈالا اور قافلے کو روکا ہے, اور آل رسول کی جو پردے دار ہیں ان بیبیوں کی آوازیں بلند ہو گئیں کہ کس نے بادشاہ کی سواری میں یوں ہاتھ ڈال دی. اور اب شب عاشور ہے, ہر طرف سے فوجوں نے گھیر رکھا ہے. اب وہ جب وضو کرنے جاتے ہیں تو آواز آ رہی ہے کہ حر کون سی نماز پڑھ رہا ہے, کس پانی سے وضو کر رہا ہے, وہ پانی جو اس حسین کے نانا کا صدقہ ہے, اور تو اب وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے. وہ گھبرا جاتے ہیں, وہ پانی ایسے پھر زمین پہ مار دیتے, پریشان پھر رہے. رات کٹی نہیں, بڑی مشکل سے رات کٹی. جب بادشاہ حسین کے پاس آئے سرکار حور, یہ وہ جملہ ہے, کیونکہ عارف ہے حر, آ کر یہ نہیں کہا کہ بادشاہ حسین مجھے معاف کر دیں, جیسے ہم معافی مانگتے ہیں کہ جی معافی دے, میں بڑی مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر. عجیب جملہ کہا ہے سرکار نے, کہا حسین بادشاہ مجھے ایک بات بتا, کیا میرے جیسے گناہ گاروں کو بھی معافی مل جاتی؟ یہ جب جملہ انہوں نے کہا اور انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا, غلام سے کہا کہ مجھے حسین کے یوں قدموں میں پھینک دیں. بادشاہ حسین نے یوں, اب یہ دیکھیں کہ یہ کائنات کو کیسا درس, ایسے ان کو سینے سے لگا لی. اور جو معافی مانگنے آیا ہے اسے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں میں نے تمہیں معاف کیا یا ہاں میں تمہارا قصور معاف کرتا ہوں, نہ یہ یاد کرا رہے ہیں کہ یاد ہے تم نے کیا کیا تھا, تم نے کیا کہا, تم نے کیا اس وقت کہہ رہے تھے, اب تم آ گئے ہو. نہ غلطی یاد کرائی, نہ قصور یاد کرایا, ایسے سینے سے لگا کے کہا بھیا اور کیسی باتیں کرتے, میں تو کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا. یعنی ایک ایسا درس ہے کربلا, وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے قرآن ہے اور اس کی مختلف صورتیں ہیں, اور ہر صورت اور ہر آیت کی آپ تشریح کرتے رہیں تو وہ ختم نہیں ہو پاتی. یہ ہر شخصیت, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی بھی شخصیت پر بات شروع کریں, یہ کربلا ایک قرآن ہے, اور یہ ایک ایک ہستی کربلا کی ایک ایک صورت, ایک ایک آیت ہے جس پر آپ بات کرتے چلے جائیں تو صدیاں گزر جائیں, یہ موضوع کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ہم آج سب تعویذ پہنتے ہیں, ہم تعویذ لکھواتے ہیں اپنی جانوں کے لیے, جانوں کی حفاظت کے لیے, گلے میں تعویذ پہن لیتا ہے کوئی, گھروں میں آیات لگاتے ہیں حفاظت کے لیے, تعویذ لگاتے ہیں, تعویذ پہنتے ہیں, رکھتے ہیں پاس. آپ یقین مانیے کہ کیسی عجیب بات ہے کہ تعویذ عام طور پر جو بھی پہن رہا ہے وہ اس لیے پہن رہا ہے کہ میری جان کی حفاظت ہو. کربلا کی قرآن میں, کربلا کی صورتوں نے اسے ایک نئی تفسیر اور ایک نیا مقصد دے دیا کہ سرکار قاسم ہے, اور وہی مقصد, وہی رستہ, وہی منزل بار بار آ رہے ہیں. چچا مجھے لڑنے کی اجازت دے دیں, چچا لڑنے کی اجازت دے دیں. اور ایک مرتبہ جب خود کو مشکل میں پایا تو اپنے بازو کے تعویذ پر ہاتھ ڈالا اور تعویذ کو کھول لیا, یہ کہہ کر کہ یہی کہا گیا تھا کہ جب تم مشکل میں خود کو پائے تو تعویذ کھول لیں. ہم تعویذ پہنتے ہیں جانوں کی حفاظت کے لیے, اور سرکار قاسم نے تعویذ کھولا اور خوشی سے وہ تعویذ لے کے امام حسین کے پاس آئے کہ چچا مجھے مرنے کی اجازت مل گئی. میرے تعویذ میں میرے بابا نے لکھا تھا کہ جب تم کربلا میں آؤ گے اور جب خود کو مشکل میں پاؤ گے تو یہ میرا خط جو ہے یہ میرے بھائی حسین کو دے دینا. اور بھائی کا خط اس وقت جب کربلا میں بادشاہ حسین کے پاس آیا, وہ خط دیکھ کر وہ ایسا محسوس کیا بادشاہ حسین نے کہ جب دشمنوں نے گھیر رکھا تھا, ہر طرف
العطش کی صدائیں تھیں. وہاں پر میرے حسین کو جب بھائی کا خط آیا, اسے بوسہ دیا, آنکھوں سے لگایا, میرے بھائی کا خط آ گیا, مجھے اس سے میرے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے. اور وہ تعویذ جو لوگ جان کی حفاظت کے لیے پہنتے ہیں, وہ قاسم کا تعویذ جو تھا, جو اس کے بازو پر تھا, وہ جان کے نذرانے اور قربانی کے لیے تھا. کہا میرے بھائی کا خط مجھے مل گیا قاسم, اب تجھے لڑنے کی اجازت. یعنی جس حیثیت میں بھی آپ کسی بھی شخصیت کو کربلا میں دیکھیں گے, تو وہ چاہے شب عاشور میں دیکھیں یا روز عاشور دیکھیں, ہر ہستی ایک کربلا کی ایسی تفسیر دے رہی ہے کہ انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا. علامہ صاحب آپ نے بڑی ایک خوبصورت بات کی اور بار بار کی کہ یہ بات عشق کی تھی, عشق والوں کی تھی. بہت سے عشق کے سفر گود سے شروع ہوتے ہیں. یہاں ہم بات کریں گے مولا غازی عباس کی والدہ ام البنین کے بارے میں. وہ کیا عشق گوندا تھا انہوں نے ان کی تربیت میں کہ جو سہارا مولا غازی عباس کا میرے امام حسین علیہ السلام کو تھا, وہ آسرا کسی اور سے نہ مل سکا. بے شک اس میں میں یہ عرض کروں کہ یہ ایک حدیث ہے جو ہمارے کتب میں موجود ہے. مسلمانوں کی کتب میں, یہ تمام اہل تشیع اور اہل سنت بھائیوں کی کتب میں یہ حدیث کثرت سے پائی جاتی ہے کہ کچھ ہستیوں کا مقام ایسا ہوگا میدان محشر میں کہ شہداء اور انبیاء بھی اس پہ رشک کریں گے. اتنی بڑی ہستیاں, شہداء اور انبیاء بھی ان پہ رشک کر رہے ہوں گے. وہ ایسی ہستی کون سی ہیں؟ اور جب میں اپنے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان پڑھتا ہوں کہ وہ ہستیاں کون ہیں, تو ایسی ہستی مولا فرماتے ہیں وہ ہمارے چچا عباس. یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے کہ وہ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ ماؤں نے کیا تربیت کی تھی. اور میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کروں, اور وہ یہ کہ درس کربلا کے صدقے میں یہ بات لوگوں تک پہنچانی بڑی ضروری ہے کہ مولا کا فرمان ہے کہ جب تم گھر سے شادی کے ارادے سے نکلو تو اپنے لیے بیوی نہ ڈھونڈو, اپنے بچوں کی ماں ڈھونڈو. اور اس کے بعد میرے مولا کا ایک فرمان, اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں, میں سمجھتا ہوں کہ زندگیاں آسان ہو جائیں. میرے مولا فرماتے ہیں کہ جو بچے کے پہلے 7 برس ہیں, ان 7 سالوں میں بچہ اپنی ماں کو دیکھتا. ہمارے ہاں جو تربیت کا سلسلہ ہے, وہ میں یہ ایک عرض کرنا چاہوں کہ ہمارے ہاں تربیت کا سلسلہ یہ ہے کہ ہم اپنے قول پر زیادہ یقین رکھتے ہیں, اور ہم بچے کو کہتے رہتے ہیں کہ تم یہ کرو, یہ نہ کرو, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, ایسے کرو, ایسا نہ کرو. حالانکہ وہ بچے نے وہ نہیں کرنا جو آپ کہہ رہے ہیں, بچے نے وہ کرنا ہے جو آپ کر رہے ہیں. تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کو آبزرو کر رہا ہے, یہ کرتا کیا ہے. وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کرتے رہے ہیں اور اس کو جا کے بعد میں سمجھائیں کہ تم نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا, تو وہ اب وہ کرنا شروع ہو جائے گا جو ہم اسے کہہ رہے ہیں. حالانکہ ایسے نہیں ہے. پہلے 7 سال بچہ اپنی ماں کو دیکھ رہا ہے کہ میری ماں کرتی کیا ہے. یہ اس کا مشاہدہ ہے, اس کی آبزرویشن ہے. وہ اسی سے سیکھ رہا ہے کہ میری ماں کیا کرتی پہلے 7 سال. تو اس کی ماں کو دیکھو کہ اس کی ماں کون ہے. اس لیے میرے مولا کائنات نے جب پاک بی بی ام البنین کے نکاح کے حوالے سے روایت ہے, وہ یہی ہے کہ سرکار عقیل جو عرب کے جو سلسلے تھے خاندانوں کے, اس کے
عرب والے اسے ایکسپرٹ انہیں مانتے تھے. ان سے یہ سوال ہے، حالانکہ وہ خود امیر المومنین ہے، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ مجھے بتاؤ کہ عرب کا سب سے بہادر قبیلہ کون سا ہے، سب سے شریف قبیلہ کون سا ہے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو اس قبیلے سے نکاح کا سلسلہ جب سرکار اکیل نے بتایا کہ آپ اس قبیلے میں میں آپ نکاح کریں، اور یہ پیغام لے کر جب وہاں پر پہنچے ہیں تو وہ قبیلہ اور اس کی ایمان ان کا یہ تھا کہ جب سرکار پیغام دے رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب کا پیغام لایا ہوں، وہ ہمارا خاندان یہ ہے، ہم یہ ہیں، آپ کیا ہمیں جانتے ہیں؟ تو جناب فاطمہ کلابیہ جو ہیں، جو ان کا قبیلہ ہے جس سے وہ معروف ہیں، انہوں نے آگے سے ان کے بزرگ نے، ان کے والد نے یہ جواب دیا کہ ہم آپ کے جاننے والے نہیں، آپ کے ماننے والے. سبحان اللہ. تو ہم تو آپ کے ماننے والوں میں سے. تو جب وہ خبر وہ جو دیکھیں نا، تربیت جو ہے وہ کہاں سے کہاں شروع ہوتی ہے کہ وہ ماں کو کہا کہ جاؤ اب آپ پوچھیں بیٹی سے، اس کی مرضی پوچھیں. امیر المومنین کا پیغام ہے، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ آپ پوچھیں کہ بیٹی کی رضا کیا ہے. ماں بیٹی کے پاس آئی تو وہ فرما رہی ہیں، پاک بی بی فاطمہ کلابیہ جو ہے ام البنین، یہ فرما رہی ہیں کہ ماں مجھے رات خواب آیا تھا کہ میں اوپر ہوں، پوری کائنات نیچے. اب مجھے اس خواب کی تعبیر مل گئی ہے کہ مجھے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے پیغام بھیجا ہے، اس وجہ سے مجھے یہ خواب آیا تھا. لیکن یہ عزت، یہ مرتبہ، یہ مقام اپنی جگہ، لیکن جیسے ہی وہ گھر تشریف آتی ہیں، نکاح کے بعد گھر تشریف لائی ہیں، تو سب سے پہلے آ کے اس چوکھٹ پر بوسہ دیا جہاں پر جناب سیدہ کا گھر تھا. اس چوکھٹ کو جناب سیدہ زہرا بنت رسول اللہ کا گھر، اس چوکھٹ پر بوسہ دے کر ایک مرتبہ دیوار کے کنارے کنارے سے چلتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی کہ میں اس صحن میں بھی پاؤں نہیں رکھوں گی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مقام پر میرا پاؤں آ جائے جس مقام پر رسول کی بیٹی کے پاؤں آئے تھے. یہ تربیت ہے آگے، یہ وہ سلسلہ ہے، وہ خاندان ہے جس نے کربلا کے سپہ سالار کو تیار کرنا. یہ ہے وہ ماں جو حسین کے لیے اس کا، میں تو یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ خدائی فوج کے سپہ سالار کو جس نے کائنات کو تحفے میں دینا ہے وہ ماں ہے. اور وہ کیا تربیت کر رہے ہیں، کیا اپنے بچوں پہ کیا سکھا رہے ہیں. میں وہ بات میری وہاں پہ میں روک کے پھر بات کو آگے کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث مکمل ہو جائے، پھر میں واپس یہیں پہ آؤں گا کہ پہلے 7 سال بچہ ماں کو دیکھتا ہے، اگلے 7 سال بچہ جو ہے اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ میرا باپ کیا ہے. یعنی 7 سے 14 برس تک وہ دیکھتا ہے میرا باپ کیا کرتا ہے. اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں کہ 14 سے 21 سال یعنی اس سے اگلے 7 سال نہ وہ ماں کو دیکھتا ہے نہ وہ باپ کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ اپنے دوستوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. پہلے 7 سال ماں کو دیکھو کہ ماں کون ہے، اگلے 7 سال خود کو دیکھو کہ میں کیا کرتا ہوں، اور اس کے اگلے 7 سال اس کے دوستوں کو دیکھو کہ اس کے دوست کون ہیں، کیونکہ اس نے وہی کرنا ہے جو اس کے دوستوں نے اس کو سکھانا ہے. اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ اس جوان کو چھوڑ دو 21 سال کے بعد، اور پھر وہ جو کرتا ہے وہ جانے. اگر تم نے یہ سب کچھ کیا ہے تو پھر اللہ کے سپرد پھر وہ وہی کرے گا جو صراط مستقیم پہ چلنے کا حق ہوگا. تو بات یہ ہے کہ پہلے 7 سال کے لیے وہ ام البنین ہے جو جن کی گود میں عباس نے پروان چڑھنی. یہ وہ مولا عباس ہیں کہ جن کے نام مبارک پر مولا سجاد جو ہیں ایک ذاکر کربلا کی داستان سنا رہا ہے، کربلا کی بات سنا رہا ہے،
اور جیسے ہی مولا عباس کا نام آتا ہے تو مولا سجاد کھڑے ہو جاتے. پھر کربلا کا ذکر آتا ہے، مولا سجاد پھر کھڑے ہو جاتے. تو ذاکر کہتا ہے کہ مولا ایسا کیا ہے کہ میں جب بھی عباس کا نام لیتا ہوں اور آپ کھڑے ہو جاتے. کہ ہم پر آل محمد پر عباس کے بہت احسان. یہ اہل بیت کہہ رہے ہیں، حضرت عباس کی شان میں کہہ رہے ہیں، جن کی تربیت جو ہے وہ ام البنین نے ایسی کی ہے کہ ہر میدان میں، ہر مقام پر وہ حسین سے ایک قدم پیچھے چل رہے ہیں. حسین کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے بھائی ہیں، مجھے بھائی کہہ دیں، اور عباس کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے مولا ہیں، آپ کی اطاعت مجھ پر واجب. آپ کی اطاعت میں عباس، وہ ان کی اطاعت کر رہے ہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی یہ محسوس نہیں ہونے دے رہے. میں یہاں پر پھر وہی بات کروں گا کہ کربلا کے قرآن میں ہر صورت کی ایک اپنی شان، اور یہ ہر ایک، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں کربلا کی. یہ بھی ایک قرآن کی، کربلا کے قرآن کی ایک صورت ہے حضرت عباس. یہ بڑا عجیب ہستیاں تھیں، ان کے کلام اتنے مکمل تھے کہ وہ کلام سن کر حیران ہو جاتے. جب مولا عباس، اب دیکھیے گا کہ ام البنین کی کیا تربیت ہے اور کیا مقام ہے. مولا حسین سے جب لڑنے کی اجازت لے رہے ہیں، سب سے پہلے تو یہاں پر یہ کائنات کو بتا رہے ہیں کہ اطاعت امام کیا ہے. جب تک اجازت نہیں ہے تب تک جہاد نہیں. اذن معصوم کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا. امام کے اذن پر کھڑے کہ جب اذن ہوگا ہم میدان میں جائیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ امام حسین نے کیسا سوال پوچھا، میرے مولا عباس نے کیسا جواب دیا. سوال امام حسین کہہ رہے ہیں جب اجازت مانگ رہے ہیں تو مولا عباس سے کہتے ہیں امام حسین کہ عباس بھائی کو، حسین کو اکیلا چھوڑ کر جا رہے. اب ایسا سوال تھا کہ اگر اس سوال پر سوچا جاتا تو اس کا کوئی جواب نہیں بن پاتا کہ کیسا سوال حسین نے پوچھ لیا ہے. تو عباس کا جواب سنیے گا، خدا کی قسم. ایک مرتبہ مولا عباس فرماتے ہیں کہ حسین بادشاہ، آپ نے فرمایا کہ مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہو. اکیلا چھوڑ کر نہیں جا رہا، مجھے اپنی ماں کی تربیت پر فخر ہے. میں اس لیے جا رہا ہوں کہ حسین بادشاہ، میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا زندگی کا، عباس کی زندگی میں ایسا ایک لمحہ بھی ہو کہ جب عباس ہو اور حسین نہ ہو. اللہ اکبر. اس لیے عباس جا رہا، تجھ سے پہلے تجھ پہ قربان ہونے جا رہا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ تیرے خون کے پیاسے ہوئے، اب یہ تیری طرف حملہ کریں گے. اللہ اکبر. اس سفر کو آج ہم یہاں روک رہے ہیں، یہ سفر ابھی جاری ہے. دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.